الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانیات کورس کی 17ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں فتنہ انکار ختم نبوت قادیانیت کے حوالے سے قادیانیت کی تاریخ کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آج کی اس نشست میں قادیانیوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کے مرزا غلام محمد قادیانی تک جتنے بھی مدعیان نبوت آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تمام کے نظریات ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ صرف مرزا غلام محمد قادیانی کے نظریات اس کے بعد بھی موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کو لانے والے ہیں، جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اس کو تیار کیا، اس سے دعوے کروائے، وہ آج بھی اس کے مشن پر پہرا دے رہے ہیں، اور ان کی نوازشات کی بدولت آج بھی قادیانیت اس دنیا میں موجود ہے۔ ان کی طرف سے چند اعتراضات مسلمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ خصوصاً اہلیان پاکستان پر ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا کسی مسلمان ملک کے آئین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کافر کہہ دے؟ کیا کسی قانون کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے فیصلے کرے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، اور قادیانی اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پاکستان کو بنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان میں ہمیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، ہمارا مرکز پاکستان میں ہے، لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور یہ بات بھی قابل غور رہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے انہیں کافر قرار دینے سے پہلے برٹش لا، انگریزوں کے قوانین میں چلنے والی عدالتوں نے بھی انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ اس کی ایک مثال 1926 میں بہاولپور کی ڈسٹرکٹ عدالت میں ایک کیس دائر ہوا۔ غلام عائشہ بنت الہی بخش کا عبدالرزاق نامی آدمی سے نکاح ہوا۔ بعد میں عبدالرزاق قادیانی ہو گیا۔ اس نے رخصتی کا مطالبہ کیا تو غلام عائشہ کے والدین نے رخصتی سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم قادیانی ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، لہٰذا یہ نکاح باقی نہیں ہے۔ اس پر عبدالرزاق نے بہاولپور کی عدالت میں یہ کیس دائر کر دیا۔ 9 سال تک یہ کیس بہاولپور کی عدالت میں رہا۔ محدث گوٹوی غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ عدالت تشریف لے جاتے، بعض اوقات وکلاء کو دلائل پیش کرتے، بعض اوقات خود عدالت میں دلائل پیش کرتے۔ 9 سال اس کیس کی سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ نکاح غلام عائشہ کا فسخ ہو چکا ہے، کیونکہ عبدالرزاق قادیانی ہو چکا ہے، اور قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ عدالت تو برٹش لا کے تحت چلنے والی عدالت تھی، انگریزوں کے دور کی عدالت تھی، اس کے خلاف کیوں نہیں آواز بلند کی جاتی؟ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ اگر ہم
قادیانیوں کو غیر مسلم کہتے ہیں تو وہ کوئی ہمیں مسلمان نہیں کہتے، وہ بھی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی تھا، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جس وقت اس سے پوچھا گیا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا تو اس نے کہا یہی سمجھ لیں کہ کسی مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ کسی کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یعنی اگر یہ مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، اگر یہ کافر ہے تو میں مسلمان ہوں، لہٰذا یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے، یہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور جو پاکستان کے آئین کے تحت انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس کی تحریک کیسے شروع ہوئی اس کا جاننا بہت لازمی ہے۔ 22 مئی 1974 کو ملتان کے طلباء شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی وہ چناب ایکسپریس پہ سوار تھے۔ ریلوے اسٹیشن ربوہ پہنچی تو ربوہ میں جو ٹرین رکتی قادیانی طلباء اس میں سوار ہوتے اور اپنا لٹریچر تقسیم کرتے۔ قادیانی طلباء سوار ہوئے، لٹریچر تقسیم کیا۔ مسلمان طلباء نے دیکھا جب یہ قادیانیت کا لٹریچر ہے، انہوں نے لٹریچر کو پھاڑ دیا اور نعرے بازی شروع کر دی، قادیانیت مرد آباد، ختم نبوت زندہ آباد۔ 2 منٹ ٹرین کا سٹاپ تھا، 2 منٹ بعد ٹرین چلی گئی۔ 29 مئی کو جب یہ طلباء واپس آ رہے تھے، ربوہ اسٹیشن سے پچھلا اسٹیشن نشتر آباد اسٹیشن تھا، وہاں گاڑی رکی۔ اسٹیشن ماسٹر کی ملی بھگت سے ان تمام بوگیوں کے اوپر نشان لگا دیے گئے جس میں مسلمان طلباء سوار تھے۔ اگلے اسٹیشن ربوہ اسٹیشن میں گاڑی پہنچی، اسلحوں سے لیس قادیانی گاڑی میں داخل ہوئے، مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا۔ 2 منٹ سٹاپ تھا، 15 منٹ تک ٹرین اس اسٹیشن پہ روکی گئی، مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں پر ظلم کیے گئے۔ جس وقت 15 منٹ بعد ٹرین چلنے کے بعد اگلے اسٹیشن پہنچی تو وہاں مسلمان طلباء کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قریہ میں لوگ قادیانیوں کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے۔ اس تحریک نے ایک اہم موڑ اس وقت لیا جس وقت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت رکن قومی اسمبلی تھے، آپ نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ 22 اراکین اسمبلی کے دستخط کے ساتھ یہ قرارداد پیش ہوئی۔ جس وقت اس قرارداد کے مطابق عمل ہونے لگا تو قادیانیوں کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ ہمارا موقف سنا جائے، ہمارا موقف سنے بغیر ہمیں کافر نہ قرار دیا جائے۔ آغا بختیار جو اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے اس بات کا ذکر شاہ احمد نورانی صاحب سے کیا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آنے دیا جائے، موقف انہیں پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ آغا بختیار نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک مناظرانہ فضا بنے گی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بنانا چاہتے ہیں تو بننے دیں۔ وہ آئے، 14 دن تک اس وقت کا جو قادیانیوں کا بڑا تھا مرزا ناصر، وہ اپنے حواریوں کے ساتھ آیا۔ 14 دن تک بحث جاری رہی اور 14 دن تک صبح شام رات دیر تک یہ بحث ہوتی رہتی۔ ادھر سے علماء اپنا موقف پیش کرتے، ادھر سے قادیانی اپنا موقف پیش کرتے۔ 14 دن میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے، اور بحث کا جس وقت آغاز ہوا اسی وقت علماء نے وہ عبارتیں پیش کی جس میں مرزا غلام محمد قادیانی نے گالیاں دی تھی مسلمانوں کو اور ساتھ کافر، پکا کافر قرار دیا تھا۔ جس وقت آغا بختیار نے وہ عبارت پڑھی تو اس نے مرزا ناصر سے سوال کیا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ گالیاں دینے کے بعد کہا گیا پکا کافر ہے، آپ بتائیں کچا کافر کون ہوتا ہے؟ اس طرح 14 دن میں یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کر سکے۔ ان کے اس وقت کے جو قائدین تھے، جو سب سے بڑے ان کے خلیفہ تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کر سکے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس کے بعد
انہوں نے بیرون ممالک میں جا کر مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستان کے خلاف بالخصوص پراپوگنڈا شروع کیا. وہاں یہ اجتماعات منعقد کرتے، وہاں مسلمانوں کو چیلنج کرتے. 1977 میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لندن میں گئے. انہوں نے ان کے مبالغہ کے چیلنج کو قبول کیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کے چیلنج کرنے کے بعد بھاگتے رہے ہیں، اس دفعہ بھی یہ بھاگیں گے، آئیں گے نہیں میدان میں. اور ایسا ہی ہوا. قادیانیوں نے عالمی فورموں پر پاکستان کے خلاف آواز اٹھائی کہ پاکستان میں ہمارے حقوق محفوظ نہیں، ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، ہماری جان و مال کا تحفظ پاکستان نہیں کر رہا. جنیوا میں انسانی حقوق کے کمیشن میں جس وقت یہ قرارداد پیش ہوئی تو پاکستان کی طرف سے ضیاء الحق جو اس وقت صدر تھے، انہوں نے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کو جنیوا بھیجا. آپ جنیوا تشریف لے گئے. اس کانفرنس میں بطور مبصر پاکستان شریک ہو سکتا تھا. پاکستان نہ گفتگو کر کے موقف دے سکتا تھا اور نہ ہی پاکستان کا کوئی نمائندہ کسی اعتراض کا جواب دے سکتا تھا. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم روزانہ 3 ایسے افراد کو جنہیں بولنے کی اجازت ہے، دوسرے ممالک کے نمائندے، انہیں کھانے پہ دعوت دیں گے اور کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کر ان کے سامنے تمام اعتراضات کے جوابات اور اپنے موقف کو رکھیں گے. ایسا ہی ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بصیرت کے تحت پاکستان کو اور مسلمانان پاکستان اور مسلمانان عالم اسلام کو کامیابی عطا فرمائی اور قادیانی اپنے اس مشن میں بھی ناکام ہوئے. اور اس کے بعد آج بھی مختلف فورموں پر قادیانی یہ اعلان کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، پھر ہمیں مسلمان کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو ایک بات یاد رکھیے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہم عیسائی نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ عیسائی کسی حد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ یہودی کیوں نہیں ہے، وہ عیسائی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کو مانا، حضرت عیسیٰ کو مانا، لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے اپنی حتمی نسبت قائم کر دی. ان کے بعد انہوں نے کسی کو نہیں مانا نبی. اب ان کی نسبت حتمی ان کے ساتھ قائم ہو گئی، وہ عیسائی ہو گئے. یہودیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قائم ہو گئی، وہ یہودی ہو گئے. مسلمانوں کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حتمی نسبت قائم ہوئی، یہ مسلمان ہو گئے. اب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار اگرچہ کر بھی لے، اس کے بعد کسی اور سے اپنی نسبت جوڑ رہا ہے، کسی اور کو نبی مان رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم ان کے امتی نہیں ہیں. اسی طرح جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کو مانے، وہ پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی نہیں، بلکہ اسی کے کھاتے میں ہے جس کو وہ مان رہا ہے. اور دوسری بات، قادیانیوں میں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ احمدی، ایک لاہوری. لاہوری گروہ جو ہے وہ مرزا کو نبی نہیں مانتا، وہ مرزا کو مسیح موعود مانتا ہے، مجدد مانتا ہے، مصلح مانتا ہے. جس وقت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شناختی کارڈ کے فارم میں جو عبارت ہے، جو پاسپورٹ میں عبارت ہے، اس کو شامل کیا تو اس میں لکھا، نہ اپنے آپ کو احمدی کہتا ہوں، نہ لاہوری کہتا ہوں. تو لاہوری گروپ والے آپ تک پہنچے کہ آپ یہ عبارت نکال دیں، ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے، 2 کروڑ روپیہ ہم دیں گے آپ کو. تو آپ نے کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکا ہے، اور آپ نے اس عبارت کو نہیں نکالا. اور میں نے پہلے جو نشست میں آپ کے سامنے عقیدہ پیش کیا تھا ختم نبوت کے حوالے سے، وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو مرزا کو نبی نہ مانے، مصلح مانے، مجدد مانے، مسیح موعود مانے، یا صرف مسلمان مانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے.
اور جو کسی کافر کو، دائرہ اسلام سے خارج کو، کسی کذاب کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔